اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ مسلسل نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس تسلسل میں آج میں خطبہ نمبر 132 لے کر کے حاضر ہوں، 133 لے کر کے حاضر ہوں۔ 132 تک پہلے ہو چکا ہے اور آج خطبہ نمبر 133 ہے۔ اس خطبے میں سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان میں سے امام علیہ السلام نے کچھ باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں وہ ہیں، پہلے مرحلے میں سرکار رب العزت حضرت باری تعالی عز و جل کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں خود اللہ کی کتاب قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اور تیسرے حصے میں امام نے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور چوتھے مرحلے میں دنیا کی مذمت، یعنی کم سے کم اس اعتبار سے کہ دنیا کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، اس لائق نہیں ہے کہ دنیا کو اہمیت دی جائے، دنیا کو بس اور بس آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دینا چاہیے۔ اس سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے 5ویں حصے میں امام علیہ السلام نے دنیا انسانیت کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جو یقیناً ہمارے لیے قابل سماعت اور ہماری زندگی میں عروج کے لیے لائق عمل ہیں۔ آئیے پہلا مرحلہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سرکار مولائے کائنات نے بیان فرمایا ہے، میں ان کے الفاظ کو پڑھ رہا ہوں اور اس کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ سرکار سید رضی علیہ رحمہ نے جہاں سے خطبے کو نقل کیا ہے، اس کا پہلے کلمات اور پہلا حصہ یہ ہے: وَانْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِعِزَّتِهَا بِعَظِمَّتِهَا وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ مَقَالِيدُهَا۔ دو جملے۔ پہلے جملے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَانْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِعَظِمَّتِهَا، دنیا اور آخرت دونوں نے اپنی لجام کو قدرت الہی کے حوالے کر دیا ہے، یعنی خود دنیا کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے اور آخرت بھی بے اختیار ہے، سب کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اگر کسی کے ہاتھ میں دنیا آ جائے تو اسے قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے، جاننا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ دنیا مل گئی تو اسے سب کچھ مل گیا، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کچھ کسی کو دے ہی نہیں سکتی ہے۔ جو کچھ عطا کرتا ہے، جو کچھ دینے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی کی ذات ہے، دوسرا کوئی بھی اور کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام پہلے مرحلے میں بتا رہے ہیں کہ وَانْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، یہ دنیا اور آخرت دونوں نے اپنی کنجیوں کو اللہ کی قدرت کے حوالے کر دیا ہے، یعنی بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت اور طاقت ہے، دوسری کوئی چیز
نہیں ہے جس کا سہارا دیا جا سکے یا جس سے امید لگائی جا سکے۔ وَقَدْفَتْ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ مَقَالِيدُهَا، اور زمین و آسمان دونوں نے اپنی کنجیاں حوالے کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے ملتا ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی بھی تصرف حاصل نہیں ہے۔ وَسَجَدَتْ لَهُ بالغدو والآصال الاشجار النادرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں پوری کائنات، پوری دنیا، صبح ہو شام سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ فرماتے ہیں ملائکہ کائنات کے سجدہ بالغدو والآصال، صبح و شام جو ہیں سجدہ ریز ہیں۔ کیا چیزیں سجدہ ریز ہیں؟ الاشجار النادرہ، ہرے بھرے جتنی بھی درخت ہیں، سرسبز شادابیاں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَقَدْحَتْ لَهُ مِن قُضْبَانِهَا النِّيرَانُ الْمُضِيَّةُ، اور درختوں کی شاخیں اپنے نورانی شعلوں سے فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ تشریح طلب یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ ذرا سا غور کیجئے گا کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ ہرے بھرے درخت جو ہے صبح و شام اللہ ہی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح و شام جب بولا جاتا ہے تو اس مطلب کہ صبح ہوئی تو سجدہ کر رہے ہیں اور پھر جو ہے بیچ میں جتنا وقفہ ہے جب شام ہوگی تب یہ نہیں، تسلسل کے ساتھ وہ سجدہ ریز ہیں۔ یہ سجدہ کرنے کا تعلق اس سے دو طرح سے مراد لی جا سکتی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے لیے سجدہ کیے، اللہ کے سجدے میں ہیں، کا مطلب یا تو یہ کہا جائے کہ اپنے قول کے اعتبار سے سجدہ، یعنی حالات کو دیکھا جائے تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کے تابع ہیں، ہر چیز اللہ کے تابع ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ نے اس کو رکھا ہے بس اسی طرح سے وہ رہیں گے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی تبدیلیاں نظر آتی ہیں تو وہ ساری تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے آتی ہیں، اور اس میں جو بھی کمی اور اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک زبان قولی ہے، یعنی جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ سجدہ ریز ہیں، اور دوسرا ہے کہ نہیں، جیسے ایک انسان میں شعور پایا جاتا ہے اور اپنے شعور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدہ کرتے ہیں، کیا اسی طرح سے دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں شعور پایا جاتا ہے، اور شعور کے حالات میں اور شعور کی حالت میں وہ سجدہ ریز ہیں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس دوسرے معنی کی طرف زیادہ توجہ ہے، اس پر بھی غور کیجئے گا۔ حقیقی معنوں میں یہ دوسرا معنی جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے کہ یقیناً کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ساری مخلوقات میں شعور پایا جاتا ہے۔ البتہ شعور مخلوقات کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے شعور کو سمجھتا ہوں، اپنے جیسے دوسرے جو اپنے ہم نوع ہیں، مثلا دوسرے انسان کے شعور کو سمجھتا ہوں کہ اس کا شعور مجھ سے زیادہ ہے یا کم ہے، مثلا اس کی سمجھ مجھ سے زیادہ ہے یا کم ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن دیوار میرے سامنے ہے، اس دیوار میں بھی شعور پایا جاتا ہے، جس ہوا اور فضا میں میں ہوں اس ہوا اور فضا میں بھی شعور پایا جاتا ہے، جس زمین پر میرے قدم ہے اس زمین میں بھی شعور پایا جاتا ہے، جن درختوں سے ہوائیں چل رہی یا پھل مل رہے ہیں کیا اس میں بھی شعور پایا جاتا ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے، کیا ان میں بھی شعور پایا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شعور کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن میں یہ جملے متعدد بار آپ کو ملیں گے کہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔
لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے، نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اگر کسی ایک چیز کے شعور کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں تو میں انکار کر دوں کہ اس میں شعور ہی نہیں پایا جاتا۔ جو خالق ہے، جب وہ خالق اشیاء ہی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم انکار کریں کہ نہیں وہ تسبیح نہیں کر رہے ہیں، اس میں شعور نہیں پایا جاتا ہے۔ تو شعور چونکہ پایا جاتا ہے تو شعور کس طرح کا اور کس معیار کا ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ جیسے بہت ساری چیزیں میں زندگی کو سمجھتا ہوں، مگر جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی زندہ کہا ہے۔ کیا جو انسان کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے، سنتا اور نہیں سنتا ہے، مثلا یہ انسان میں جو حیات پائی جاتی ہے، شہید راہ خدا کی بھی ویسی ہی حیات ہوتی ہے؟ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو ایسی حیات نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ بول نہیں رہا ہے، اب وہ چل نہیں رہا ہے، بلکہ جو کھانے پینے والا اور بولنے والا انسان جب مر جاتا ہے، جیسا اس کا حکم ہوتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی شہید راہ خدا کو بھی دفن ہی کیا کر دیا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں، اور تائید کی کہ نہیں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے۔ جیسے میں چلتے پھرتے غذائیں کھاتا ہوں، اپنی حیات کے لیے غذا کا استعمال کرتا ہوں، کیا شہید راہ خدا کو وہ اسی طرح کی غذا ملتی ہے؟ ان کا بھی رزق ویسے ہی ہوتا ہے؟ یقیناً ان کا رزق الگ سے ہوتا ہے، ان کی حیات کا معیار بھی الگ ہے، میری حیات کا، میرے جسم کی حیات کا معیار الگ ہے، ایسے ہی میرے جسم کی غذا کی ضروریات الگ ہیں، ویسے شہید راہ خدا کے حیات کے لیے جن ضروریات کی ضرورت ہے رزق کی صورت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ حیات ہی ہے، زندگی ہی، مگر زندگی کا معیار یقیناً الگ ہے۔ ایسے ہی میرا شعور، زمین کا شعور، دیوار کا شعور، فضا اور ہوا کا شعور، جتنے بھی چیزوں میں شعور پایا جاتا ہے ان سارے شعور کو دیکھا جائے تو سارے شعور ان کا معیار جو ہے یقینی طور پر الگ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ قابل غور ہے کہ سجدت لہو بالغدو والآصال الاشجار النادرہ، کہ جتنے بھی سرسبز و شاداب درخت دکھائی دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ وقدحت لہو من قضبانہا النیران المضیہ، اور ان کی شاخوں سے نورانی شعلے بھی نکلتے ہیں۔ یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، اس چیز میں نور بھی رکھا ہے، شعلے بھی رکھے ہیں، اس میں جو ہے جیسے مثلا آپ پتھر کو لے لیجئے، پتھر میں کیا آگ یا شعلہ پایا جاتا ہے؟ جیسے ہی ہم مثال دیں گے بات سمجھ میں آ جائے گا، دو پتھر کو لے کر کے آپ ٹکرائیں تو ان سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، یعنی اس میں پایا جاتا ہے، اور اس حد تک چنگاری نکلتی ہے کہ آپ آگ بھی جلا سکتے ہیں۔ ایسے ہی دو لکڑیوں کو رگڑا جائے تو اس سے بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے، یا کم سے کم اس میں بہرحال یہ سہولت پائی جاتی ہے اور یہ قدرت پائی جاتی ہے اور یہ اس کی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سے آگ کے حوالے کیا جائے تو اس میں سے شعلہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، روشنی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سب کچھ اس میں پروردگار عالم نے، آگ ہو کہ پانی ہو، دیکھنے میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اسی میں ایک طرح کی چیز پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہو۔ اسی لیے اللہ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں ساری مخلوقات، اور اسی کے ساتھ ساتھ درخت جہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شاخوں میں شعلے اور نور بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اسی کے بعد امام فرماتے ہیں
वअतत उकुलहा बिकलिमातिहि अस्सिमारुल यानिहा, और यही दरख्त होते हैं कि अल्लाह के कलिमात से यानी अल्लाह के हुक्म से इन्हीं दरख्तों में फल आते हैं, जो फल पक करके जो है इंसानों की ग़िज़ा बनते हैं। था अपने शक्ल सूरत में एक बीज, बीज से जो पौधा बना, पौधे से वो दरख्त बनता है, दरख्त बनने के बाद जो उसमें फूल आते हैं, फूल से फल बनता है, और फल जो है इंसानों की ग़िज़ा भी बनता चला जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कुदरतों में से कुछ कुदरतें हैं जिनको सरकार मौलाए कायनात ने उनकी अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान की तरफ इशारा करते हुए आपने बयान फरमाया है कि तमाम दुनिया हो कि आखिरत, ये सारे के सारे अपनी लजाम को अल्लाह की कुदरत के हवाले किए हुए हैं। यानी दुनिया और आखिरत को अपनी क़ुव्वत और ताकत नहीं है। जो कुछ उसमें पाया जाता है अल्लाह की वजह से है, और जो कुछ उस तरफ से मिलने वाला होता है वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है और उसी की कुदरत का नतीजा होता है। इसी तरीके से सुबह शाम जितने दरख्त हैं ये अल्लाह के कुदरत के सामने सजदरेज होते हैं। और दरख्तों के ख़ुसूसियात में से ये ख़ुसूसियत भी है कि जहाँ वो फल देते हैं, ये आग जलाने के भी काम आते हैं और उसी दोनों से इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। उसी के साथ-साथ सरकार मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके दूसरे हिस्से में इरशाद फरमाया, इस पर गौर कीजिएगा कि आप फरमाते हैं, बल्कि एक बात और कहता चलूँ कि सरकार मौलाए कायनात ने इस पहले हिस्से में जितनी बातें कही हैं, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए, उस तरफ मुतवज्जे रहें कि मासूम जो कुछ भी बोलते हैं, उनकी ज़बान से जो भी कलिमात जारी होते हैं, वो यकीनन कुरान के खिलाफ नहीं होता। उन सारी बातों को कुरान ने कहा है और कुरान उसकी तायीद करता चला जाता है, और उसी कहे की रोशनी में मासूम कोई बात कहते हैं। मसलन जो मौलाए कायनात के फरमान के इस इब्तिदाई हिस्से में पढ़ा कि अल्लाह तबारक तआला के हवाले कर दी है इस ज़मीन और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में अपनी कुंजियों को, इसकी तरफ जो है खुद कुरान करीम में इस तरह के कलमात आए हैं, लहुल हम्द फिल ऊला वल आखिरह। इस दुनिया में और आखिरत में अगर कोई ज़ात लायक तारीफ है तो ये अल्लाह ही की ज़ात है। वल्लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, किसी तरह का हुक्म अगर पाया जाता तो बस हुक्म जो है अल्लाह ही का की मिल्कियत है, यानी कोई अम्र हो सकता है, कोई हुक्म दिया जा सकता है तो वह अल्लाह की ज़ात का, बाकी किसी का कोई हुक्म नहीं है। अगर किसी में कोई कुदरत पाई जाती है तो कुदरत भी अताए इलाही है। अल्लाह किसी कुदरत को दे करके वापस भी ले लेता है और जिससे वापस लिया उसको अता भी कर सकता है। इसी के साथ-साथ ये भी कुरान ही का इरशाद है कि लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की कुंजियाँ अल्लाह के पास में, इसी का तो ज़िक्र किया मौलाए कायनात ने, और ये किताब खुदा में मौजूद है कि ज़मीन व आसमान की कुंजियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। और इसी के साथ-साथ ये भी कुरान का इरशाद है कि अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, क्या तुम ये नहीं देखते ज़मीन व आसमान में जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ हैं, वो उसी का सजदा करते हैं। वो चाहे ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो भी, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़ और दरख्त वल दवाब और जानवर, इतने चीज़ का अलग-अलग से भी ज़िक्र कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो सूरज की शक्ल में है, चाँद की शक्ल में है, और सितारों की शक्ल में है, या पहाड़ की शक्ल में है, या दरख्तों की शक्ल में है, या दूसरे ज़िंदगी रखने वाली अशिया के सूरत में हो, सब के सब जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़, उसी का सजदा करते हैं। और इसी के बाद कुरान करीम का ये भी फरमान है कि अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरि नारा, अल्लाह तबारक व तआला वही जिसने हरे-भरे दरख्त से भी जिसने आग पैदा की, यानी उसमें ये सलाहियत और ख़ुसूसियत पाई जाती है, उसे जलाया जाए तो उससे रोशनी मिलेगी, उससे आग मिलेगी। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तुम इससे रोशनी का फ़ायदा उठाते हो और इससे हर तरह का बल्कि फ़ायदा उठाते हो। वल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशात व गैर मअरूशात वन्नख्ल वज़्ज़र वल मुख्तलिफ वन उकलहु, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं वो सब के सब जो है तुम्हारे खाने-पीने और चीज़ों में काम भी
आती हैं। दूसरे हिस्से में सरकार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुरान के बारे में इरशाद फरमाते हैं, इस पर गौर कीजिएगा कि वह किताबुल्लाह बैन अज़हरकुम नातिकुन ला यअया लिसानुहु। देखिए कितना जामे जुमला है कि मौला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास किताब कुरान की शक्ल में मौजूद है कि वो कुरान तुमसे बातें करता है। बैन अज़हरकुम तुम्हारे सामने कुरान मौजूद है, नातिकुन बोल रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, ला यअया लिसानुहु और उसकी जबान बोलने से थकती भी नहीं है, मुसलसल कलाम करता चला जा रहा है। जब इस तरह के जुमले पढ़ता हूँ तो अपने सामीन को तवज्जो दिलाता हूँ कि वाकई अगर आप कुरान को पढ़ेंगे और थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो लगेगा कि वाकई कुरान तो मेरी गुफ्तगू कर रहा है, मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, मेरे फायदे की बातें बता रहा है, नुकसानात से बचने की तरकीबें बता रहा है और बराह रास्त मुझसे गुफ्तगू करके मुझी से मुताल्लिक और मेरी फवायद या मुझसे नुकसान की बातों को बता रहा होता है। ये कुरान का अंदाज है, आप पढ़ें तो वो हर जगह आपको अपना मुखातब बना देता है। जैसे मसलन अल्लाह तबारक व तआला के, मैंने अभी जो 2-3 आयत पढ़ी हैं उन्हीं में अगर पढ़ा, जैसे ये कि अल्लज़ी जअल लकुम फिश शजरिल अख़दरि नहरा, कि वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए, तुमको मुखातब है, अल्लाह तबारक तआला ने जो पैदा किया है दरख्त को हरा भरा बना, इसमें तुम्हारे लिए आग भी पैदा की है, उसमें आग है, रोशन होने की सलाहियत पाई जाती है। और इसी तरीके से कहा वल्लज़ी अंशअ जन्नातन मारुशात, या कहा अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो, यानी मुझे मुतवज्जे करा रहा है कुरान कि अलम तरा, क्या तुम्हारी आंखें नहीं देख रही हैं कि यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कि जितनी चीजें जमीन और आसमान में सब अल्लाह का जो सजदा कर रही होती हैं और अल्लाह के सामने सजदा रेज हैं। और नाम भी लिए, जैसे सूरज अल्लाह का सजदा कर रहा है, चांद अल्लाह का सजदा कर रहा है, सितारे अल्लाह का सजदा कर रहे हैं, यानी इन किसी पर भी हमारा कोई हुक्म नहीं चलता है। चांद और सूरज हमारे हुक्म से आगे पीछे नहीं होते हैं, निकलते या डूबते नहीं हैं, ये सारे के सारे हुक्म इलाही के ताबे हैं। ताबे होने ही का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाए हुए हैं। लिहाजा दूसरे हिस्से में जो है यही फरमाया कि अल्लाह की किताब जो तुम्हारे सामने मौजूद है, वो तुमसे बातें कर रहा है, तुम ही को मुखातब बनाता है, हकायक की तरफ तवज्जो दिलाता है, दरअसल हकीकत की तरफ मुतवज्जे तो हो कि जितनी चीजें तुम्हारी आंखों में आ रही तुम उसे महसूस कर रहे हो, देख करके या छू करके, वो तुम्हारी तरीके से एक मखलूक है, और जितनी भी मखलूकात है सब अल्लाह के लिए सजदा रेज़, उसके हुक्म के ताबे हैं। ला या लिसान होम, और कुरान की जबान बोलने से कभी थकती नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसी जमाने में कोई तहरीर लिखी गई, हो सकता है कि उससे ज्यादा ऊंचा जमाना आ गया, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, उससे बेहतर तहरीर लिख दी। जब उससे बेहतर तहरीर आ जाती है तो पहले वाली तहरीर जो है पुरानी हो जाती है, उसकी तरफ लोग कम मुतवज्जे होते हैं और समझते हैं कि उससे ज्यादा मुफीद तो बाद में लिखा गया है, लिहाजा पुरानी पुरानी हो जाती है, नई की अहमियत बढ़ती है। लेकिन कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि 1400 बरस से हमारे दरमियान में है और क़यामत तक बाकी रहेगी, लेकिन जब भी पढ़ा जाएगा लगता है कि आज ही हमसे ये बात कर रहा है और ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। उसकी ख़ुसूसियत है कि कभी पुराना नहीं हो सकता है और नई बात लगती है। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि उसकी ज़बान बोलने से थकती नहीं, यानी कभी उसका कलाम जो है पुराना नहीं लगता। हर ज़माने की ज़रूरत लगती है कि वो ज़रूरत है और हमारे लिए मुफीद है, और अगर नुकसानदेह है तो उससे दूर रहने की ज़रूरत है। और उसी के बाद फरमाते हैं इमाम कुरान की खसूसियत को बयान करते हैं कि बैतुन ला तुहदम, और कुरान एक ऐसी किताब है जो मुनहदिम नहीं होने वाली, एक ऐसा घर है, किताब नहीं बल्कि ये कुरान एक ऐसा घर है जो कभी मुनहदिम नहीं होने वाला है। यानी ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो इसमें आकर के अपने को महफूज कर ले तो यकीन दिलाना चाहते हैं मौला कि
گویا تم ایک ایسے گھر میں آ گئے کہ جس کے گرنے یا منہدم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کتاب کے حوالے اپنے کو کر دے گا، اس کتاب میں اپنے کو محفوظ کر لے گا، وہ اپنی حفاظت کا بھی یقین کر لے گا کہ یہ وہ ایسے گھر میں آ گیا ہے جس کی ضمانت پروردگار عالم نے لی ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں آنے والا اس گھر سے بالکل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ کبھی منہدم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ وَعِزٌ لَا تُحْزَمُ أَعْوَانُهُ، اور ایک ایسی قدرت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، قرآن ایک ایسی کتاب کی شکل میں اللہ کی قوت و طاقت ہے کہ اس کے ساتھ میں جو ہوں گے وہ کبھی شکست سے روبرو نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی جو ہے شکست نہیں اٹھا سکتے، کبھی ان کے سامنے جو ہے ہار نہیں آ سکتی ہے، بلکہ اس نے گویا ایسی قوت کا سہارا لے لیا ہے جو سہارا ہمیشہ اور ہر مرحلے میں اور تمام مشکلات میں کامیابی سے دو چار کرے گا۔ تین جملے میں عظمت قرآن کو بیان کی ہے کہ یہ کتاب ایک ایسا گھر، ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی پرانے ہونے والی نہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تم سے باتیں کرتی ہے، تم کو فائدے کی باتیں پہنچا رہی ہوتی ہے، نقصانات سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کتاب گھر کی صورت رکھتی ہے، ایک ایسا گھر کہ جس کے گرنے کا کبھی ڈر نہیں ہے، جو اس گھر میں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت کی ایسی قدرت اور طاقت ہے کہ جو اس سے سہارا لینے لگے گا کبھی شکست سے دو چار نہیں ہو سکتا، بلکہ ہار کا کبھی تصور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا اور ناکامی کا منہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں ارسلہ علی حین فترۃ من الرسل، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری حبیب اور رسول کو سلسلہ رسالت و نبوت کے رک جانے کے بعد، کافی دیر کے بعد اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ان کو دنیا میں روانہ کیا ہے۔ ارسلہ علی حین فترہ، فترہ کہتے ہیں بیچ میں وقفے کو، جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور مرسلین آئے ہیں اور مسلسل آتے رہے، لیکن جناب حضرت عیسیٰ کے بعد ایک بہت بڑا وقفہ رہا ہے، جس وقفے میں اللہ کی طرف سے کوئی رسول یا نبی نہیں آیا تھا، اور اس وقفے کی تاریخ جو بیان کی گئی ہے، مدت جو بیان کی گئی ہے وہ 550 سال ہیں، یعنی 5 صدیاں سے زیادہ ایسا زمانہ گزرا ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، اور اس زمانے میں جو سابق کے انبیاء اور مرسلین تھے انہی کے ماننے والے تھے اور فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 550 سال کے وقفے کے بعد اپنے آخری حبیب ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں امام کی وتنازع من الالسن، کہ مختلف طرح سے گروہوں اور جماعتوں میں اختلاف پایا جا رہا تھا، تنازع بعد تنازع من الالسن، کہ ہر طرح سے لوگ اپنی اپنے زبان میں اختلافات کا اظہار، اختلافات کا ذکر کرتے تھے، مثلا اپنے کو صحیح کہنا، دوسرے کو غلط کہنا، جو آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے، ایک فطرت کا زمانہ۔ اس فطرت کے زمانے میں بھی جو لوگ جتنے گروہ میں، جتنے مذاہب میں تقسیم تھے، وہ سب اپنے کو صحیح، دوسرے کو غلط بیان کر رہے تھے اور اس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس زمانے میں بھیجا فخفا بعد الرسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توقف کے بعد جو رسول اور انبیاء کا توقف ہو چکا تو اس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں بھیجا۔ وہ ختم بہل وحی، لیکن ان کو بھیجنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے وحی کا سلسلہ بھی بند کر دیا، یعنی آخری نبی
قرار دیا سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اس سے یہ جملہ کہ پروردگار عالم نے یعنی آخری نبی پر وحی کا سلسلہ بیان کیا، یہ ایک انسانوں کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو جب سے جو سب سے عظیم ترین مخلوق کہا اور اس کے خلقت پر فخر کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو اتنے بہتر مخلوق کا خالق ہے پروردگار عالم۔ وہ اس انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے تخلیق پر فخر کیا، اس کے اہتمام، اس کی ہدایت کا اہتمام بھی اپنے سے مربوط رکھا کہ رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا، اور نبی اور رسول کو بھی اپنی طرف سے احکام دیتا رہا ہے پروردگار عالم کہ یہ احکام دیے جائیں، یہ باتیں پہنچائی جائیں، یہ میرے بہترین مخلوق انسان کے لیے بہتر چیز ہے، تو جو اس کی زندگی میں آنا چاہیے وہ بھیجا، جن سے بچنا چاہیے ان چیزوں کو شناخت کروائی۔ فجاہد فی اللہ المدبرین، فجاہد فی اللہ المدبرین عنہم والعادلین بہم۔ پھر ایک خصوصیت نبی کریم کے بیان کی اللہ تبارک و تعالی کے اس ولی برحق مولا کائنات نے کہ فجاہد فی اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا سرکار رسالت مآب نے۔ کس سے جہاد کیا؟ المدبرین عنہ، جو اللہ کی ذات سے اپنے چہرے کو موڑ لیے تھے، یعنی جو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، جو جانتے نہیں تھے، یا کچھ جان کر کے اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیتے تھے، اس کے لیے کہ عادلین بہم، کہ اس کا جیسا کسی دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ بھی اللہ ہی ہے یا اس کے شریک ہے۔ ان دونوں سے جہاد کیا۔ جہاد ہمیشہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو تصور پیدا ہوتا ہے کہ میدان میں آ کر کے دوسرے کے سر کو قلم کر دینے کا نام جہاد ہے، اور آج کی دنیا نے اسی کو شہرت بھی دے دی ہے۔ دنیا جب اس لفظ کو بولتی ہے تو یہی کہ بھئی کوئی ایک ایسے گروہ اور جماعت یا مذہب یا مسلک پایا جاتا ہے جن کے ہاں جہاد ہے، اور جہاد کا مطلب بھی تلوار لے کر کے یا وقت کا اسلحہ لے کر کے ہے، دوسرے کے جان کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی مثبت اقدام کے لیے سعی و کوشش کرنا جس سے انسان و انسانیت اور اللہ کی مخلوقات کے لیے فلاح و بہبودی وابستہ ہو، اس کے لیے سعی و کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ مثلا اگر اسی دنیا میں انسانوں کی زندگی کے لیے فضا کا صاف ستھرا رہنا ضروری ہے، تو جو کوئی بھی فضا کے صفائی اور اس کی ستھرائی کے لیے صحیح کوشش کرتا رہے، درختوں کو بچاتا رہے، درخت جہاں کمی لگاتا رہے، دوسرے جو کاٹ رہے ہیں ان کو سمجھاتا رہے، تو یہ کرنے والا بھی ایک بہت بڑا مجاہد ہے۔ اسی طریقے سے یہ فضا جس سے ہم سانس لے کر کے زندہ رہتے ہیں، اس میں کسی طرح کی مسموم چیزیں، زہریلی چیزیں نہ آ جائیں، اس کا خیال کریں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی چیزیں جلائی نہ جائیں جس کا دھواں جو ہے اس فضا میں مل کر کے انسان یا دوسری چیزوں کی حیات کو کے لیے خطرہ بن جائے، اس کی حفاظت کی صحیح کوشش کرے تو وہ بھی مجاہد کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے پریشان حال انسانوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے جو کوئی بھی قدم اٹھا لے اور اس سلسلے میں صحیح کوشش کرتا رہے، اور اس سے کوشش کرنے والے کو مجاہد کہا جائے گا۔ ہاں، اگر انہی جہاد کرنے والوں یا اچھائیوں کے راہ میں کوئی دشمن آ جائے اور ان اچھائیوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، تو ان اچھائیوں کو مٹا دینے والے کو روکنا یہ بھی جہاد کا کام ہوتا، اسے بھی جہاد کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے سرکار مولا کائنات نے نبی کریم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے بعد یعنی ایک بہت بڑے وقفے کے بعد جو ہے آخری نبی کو بھیجا، اور جس زمانے میں لوگ جو ہیں اپنی اپنی صحت اور اپنے اپنے کو صحیح ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دوسروں کو غلط جو ثابت کر رہے تھے، نبی کو بھیجا اور وحی کا سلسلہ جاری کیا، اور نبی کریم ہی پر پھر وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اس نبی نے جو لوگ اللہ کو نہیں پہچان رہے تھے انہیں پہچانوانے کے لیے جہاد کیا، اور جو اس سے بغاوت یا دوسری چیزوں کو اللہ کی ذات میں شریک قرار دے رہے تھے ان سے بھی جہاد کیا۔ یعنی انہیں سمجھایا جا رہی ہے جہاد دو طرح کا ہوگا، ایک جہاد
ثقافتی ایک ثقافت اور تہذیب دینے کے لیے صحیح کوشش کرنا، جیسے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 40 سال کو دیکھا جائے، جس میں آپ نے اپنے کو نبی اعلان نہیں کیا ہے، اپنے کو نبی نہیں بتایا ہے، مگر آپ اپنے کردار اور عمل سے اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں آ رہے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اور ان کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ انہیں صادق اور امین کہنے لگے، اتنی صداقت کہ اب انہی کو صادق کے نام ہی سے جاننے لگے، اتنی امانت داری اور امانت کی ان کی ذات کو دیکھ کر کے ان کو امین کہا جانے لگا۔ یہ آپ نے جہاد تبلیغی و ثقافتی کیا ہے، تہذیب کو وجود دینے کے لیے کہ واقعا اللہ کی بہترین مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے ہے، اس میں امانت کتنی ہونی چاہیے، اس میں صداقت کتنی، یہ دونوں ہی ایسی صفت انسانی ہیں کہ اگر یہ دو چیز کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو باقی دوسری صفات انہی دو کے تابع ہیں۔ یہ اگر کمال کی منزل تک پہنچ جائے امانت داری اور صداقت، تو یقیناً اس میں دوسری تمام چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے شان بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے سرکار نبی کریم نے یہ ایک جہاد کیا، تبلیغی، ثقافتی، تہذیب اور آداب کو بہتر بنانے کے لیے۔ ہاں یقیناً آپ نے ان کو جو رکاوٹیں اس راستے میں بن رہے تھے اور بالکل سامنے آ گئے تھے، ان رکاوٹوں کو بھی ختم کیا ہے، ان کے مقابلے میں بھی آئے ہیں، وہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس رکاوٹوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہت بڑا جہاد ہے، امام نے نبی کریم نے وہ بھی جہاد فرمایا ہے۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے چوتھے حصے میں سرکار مولا کائنات اپنے اس خطبے کے چوتھے حصے میں دنیا کو، بھئی یہ بہترین، اس پر غور کریں، دنیا کی کو اس عنوان سے بتایا کہ واقعاً جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں دنیا کو اور سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز ہے، اتنی ہی بے اہمیتی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں سرکار مولا کائنات کہ دنیا غیر اہم چیز ہے، اس کی بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ وہ آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے، آخرت تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اس ذریعہ ہی کی طرح سے اس کو حاصل کریں۔ فرماتے میں انما الدنیا منتہا بصر الاعمى، جو دل کے اعتبار سے اندھے ہیں، جو اندھے ہیں مگر یہ آنکھ نہیں، آنکھ رکھتے ہیں، ان کا دل، اس نے یعنی ان میں بصیرت نہیں پائی جاتی، وہ جو دل کے اندھے ہیں، ضمیر کے اندھے ہیں، ان لوگوں کی نگاہ میں تو دنیا ہی سب کچھ ہے، بس انتہا ہے دنیا کی۔ جیسے مثلاً میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایک دیوار ہے اور دیوار کے پیچھے کا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہی دیوار حد ہے۔ کبھی اگر جو ہے مجھے اس دیوار کے پیچھے جانے کا موقع ملے گا تب میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہی حد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کنویں کے میڈک کے لیے پانی کتنا تو اتنا ہے، اس کے لیے اتنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ اسی میں رہ رہا، لہٰذا کل اس کے لیے وہی ہے۔ لیکن اگر اس سے باہر آئے اور سمندر کی طرف پڑے، بہتے دریا کی طرف جائے، تب پتا چلے گا کہ نہیں بھائی، یہ تو میرے سامنے پردہ تھا، اور پردہ ہٹنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ چیزیں اور کتنی ہیں۔ ایسے ہی دنیا، جو لوگ اپنے ضمیر اور روح اور اپنے باطن کے اعتبار سے بصیرت نہیں رکھتے ہیں، ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے، تو دنیا ہی ان کو انتہا نظر آتی ہے کہ جتنا دنیا حاصل کر لیا جائے گا اتنی ہی بڑی ہماری کامیابی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، ان کے لیے تو دنیا سب کچھ ہے، اور لا یبصر مما وراءها شیئا، یہ دل کے اندھے لوگ دنیا کے پیچھے جو چیزیں ہیں، دنیا سے آگے اس کے بعد جو چیزیں ہیں، وہ قطعاً اس چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ والبصیر ینفض بصرہ، لیکن جو بصیر ہوتا ہے، جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ شخص جو ہے یقیناً دنیا کے بعد کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا، اور وہ پھر جان لیتا کہ اصل میں میرا گھر تو اس دنیا کے بعد والا جو ہے وہ میرا گھر ہے، نہ کہ دنیا اصل میں میرا گھر نہیں ہے۔ لیکن جو دل کے
आँख खुली रखता है, उसे यकीन पैदा होता है, वो देख लेता है। जैसे इंसान अगर दीवार सामने और उसके बारे के पीछे के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो यकीनन उसके दिमाग में ही कोई बात उसके बाद की कोई चीज़ नहीं आती। बस उसके लिए बस दीवार ही इंतहा नज़र आती है। लेकिन उसके बाद अगर पता दीवार गिरे और देखे कि उसके बाद कितनी और फ़ज़ा है और कितनी ज़मीन और बाकी, तो उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। तब उससे निकल कर के आगे बढ़ता है कि नहीं भई और भी दुनिया पाई जाती है। तो जो बसीर हैं, जिसके दिल की आँख खुली हुई है, वो देख रहे होते हैं। ऐसा कभी होता है कि एक मटेरियल और मादा है, लेकिन उसी मादे के बाद की चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। जैसे शीशे की दीवार हो और साफ तरीन कोई शीशा हो, तो शीशे से हम उससे आगे की चीज़ें देख लिया करते हैं। तो हमें पता लगता है कि खाली ये शीशे की दीवार ही नहीं, बल्कि शीशे के आगे भी कोई चीज़ है। इस दीवार से हम निकल कर के आगे की चीज़ों को भी हम पा सकते हैं। ऐसे ही इस दुनिया में रहने वाले की अगर दिल की आँख खुली हो, तो वो आखिरत को देखता है और उसे समझ में आता है कि दुनिया मेरा घर नहीं है, असल में मेरा घर वो है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि यअलमु अन्ना द्दार वराहा, इस दुनिया के बाद के में असल में मेरा घर है। फल बसीर मिनहा शाखिस, जो वाक़ई दिल की आँख को खुली रखता है, वो इस दुनिया से कूच करना चाहता है, निकल जाना चाहता है, इसलिए कि उसको अपना असल घर दिखाई दे रहा होता है। जैसे मैं उसको एक मिसाल महसूस मिसाल दूँ कि जैसे अगर कोई शख़्स जो है, अगर जा रहा हो ख़ाने खुदा की तरफ सरकारी सैयदुल-शुहदा के ज़ियारत के लिए करबला की तरफ कभी न गया हो और जब चल रहा हो, उसे जाने में रास्ते में एक अच्छे से होटल में ठहरा दिया जाए और वहीं आराम से सोने लगे और जब उसे जगह चलना है, वो कहें भाई यहाँ ठंडक है और ये चीज़ है, क्यों हमें ले जाया जा रहा है? तो इसका मतलब कि ये आँखों का, ये दिल की आँखों का वो अंधा हो गया। अब उसे जो वही होटल अच्छा लगने लगा और इमाम हुसैन के रोज़े की अच्छाई जो उसके दिल से निकल गई। अल्लाह के घर की अच्छाई और खूबी उसके दिल से निकल गई, उस पे पर्दा पड़ गया। लेकिन अगर कोई उसी अच्छे होटल में रहते हुए जितने घंटे हैं, वो ये कहे कि भई हमें क्यों रोका गया? क्यों नहीं ले चला? जितना हमें यहाँ रुकना है, वहाँ चल कर के पहुँच कर उतना हम अपनी ज़िंदगी के औकात गुज़ार लेंगे तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो गोया इसका मतलब ये कि उसके दिल की आँख खुली हुई है। इस होटल की अच्छाइयाँ भी उसको अच्छी नहीं लगती हैं। जहाँ के लिए निकला था वो घर दिखाई दे रहा है कि वहाँ के लम्हात भी उसको जन्नत नज़र आ रहे होते हैं। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि फल बसीर मिनहा, जो दुनिया में अपने दिल की आँख को खुला रखता है, शाखिस, वो उस दुनिया से निकल जाना चाहता है, गुज़र जाना चाहता है। वल अआमा इलैहा शाखिस, और जो शख्स जो है दिल की आँख को बंद रखता है और दिल की आँख के एतबार से अंधा है, वो दुनिया की चकाचौंध में उसके आगे उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। दुनिया उसके लिए इतनी मुनव्वर रोशन दिखाई दे रही है, उसके आगे की चीज़ें उसके लिए अंधेरा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लिहाज़ा वो उसी में रह जाना चाहता है, उसी दुनिया से लिपटा रहना चाहता है। वल बसीर मिनहा मुतज़व्विद, और जिसके दिल की आँख खुली होती है दुनिया से, अगले रास्ते के लिए ज़्यादा राह चुनता है और लेता रहता है, जमा करता रहता है। वल आमा लहा मुतज़व्विद, और जो दिल की आँख को बंद रखता है, वो दुनिया ही के लिए दुनिया को हासिल करता चला जा रहा है कि अभी इतनी दुनिया मुझको मिली नहीं और ले लेना चाहिए, इतनी दुनिया मुझे मिली नहीं और लेना चाहिए। एक गाड़ी थी 2 गाड़ियाँ हो जानी चाहिए, एक महल था दूसरा महल बन जाना चाहिए। वो दुनिया को दुनिया ही के लिए जमा करता चला जाता है। जिसके दिल की आँख खुली हो, दुनिया से आखिरत के लिए, आखिरत तक पहुँचने के लिए हासिल करता है, और जो दिल की आँख को बंद रखता है और उसके एतबार से अंधा है, वो दुनिया को दुनिया ही के लिए हासिल करता चला जाता है। और इसके बिल्कुल 5वें हिस्से में इमाम थोड़ा-सा मैं बयान कर दूँ कि इमाम इसके 5वें हिस्से में जो इरशाद फरमा रहे हैं कि वअलमु अन्नहु लैस मिन शैइन इल्ला व यकादु साहिबुहु यशबअ मिन्हु व यमिल्लु इल्ला अल हयात फइन्नहु ला यजिदु फिल मौत राहा। तो कहते हैं कि जो दुनिया में रह करके दुनिया ही का होकर के रह जाता है, उसकी ज़िंदगी का
معیار الگ ہوتا ہے۔ ایسا شخص موت کے تصور سے بھی گھبراتا ہے، موت آتی تو تکلیف ہی تکلیف لگتی ہے، لیکن جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ اس دنیا سے جلدی گزر جانا چاہتا ہے، آخرت گزر جانا چاہتا ہے، اور موت کو راحت کا سبب بنتا ہے، سکون کا سبب سمجھتا ہے کہ موت آ جائے تو سکون مل جائے کہ میں اس جو قید خانے میں ہوں اس قید خانے سے نکل جاؤں گا۔ والعالم انہ لیس من شیء الا ویکاد صاحبہ یشبع منہ، ایک دن بہرحال دنیا میں رہنے والا دنیا سے اس کا آسودہ ہو ہی جاتا ہے، ویملہ الا الحیات، اور وہ زندگی سے تنگ آنے لگتا ہے، فإنہ لا یجد فی الموت راحہ، ایسا شخص جو ہے جو خالی دنیا ہی کو چاہتا ہے، جو دنیا میں رہ کر کے دنیا سے تنگ ہو چکا ہے، وہ موت کو راحت پاتا ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ، اور اس میں ایک حکمت پائی جاتی ہے، جو آگے کے لیے بڑھنا چاہتا ہے وہ مردہ دلوں کے لیے ایک حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَبَصَرٌ لِلْعَيْنِ الْعَمْيَا، اور اس طریقے سے سوچے گا اور ایسے اس طریقے سے رہے گا کہ موت کو راحت سمجھے گا تو یقیناً بند آنکھوں کے لیے بصارت کا کام کرے گی۔ وَسَمْعٌ لِلْعُذُنِ السَّمْعَاء، جن کی آنکھوں پر پردے، جن کے کانوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے کانوں کا بھی پردہ ہٹا دیں گے یہ موت ہی سے۔ وَرَيٌّ لِلزَّمَانِ، اور جو پیاسا ہے لگے گا کہ اس کی آسودگی ہو گئی، پیاس بجھ گئی۔ وَفِيهَا فَبِهَا الْغِنَى كُلُّهُ وَفِيهَا الْغِنَى كُلُّهُ وَالسَّلَامَةُ، جو واقعی آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے وہ یقینی معنوں میں سمجھتا ہے کہ ہماری حیات اسی میں ہے، زندگی ہے تو اس میں راحت محسوس کرتا ہے۔ کتاب اللہ تبصرون بہ، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ آخرت کے راستے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وتنطقون بہ، اور اللہ کی کتاب ہی سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وتسمعون بہ، اور جو کچھ سنتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہی سے سنتے ہیں۔ ولا یخالف بصاحبہ عن اللہ، اور اللہ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کے حکم کے اطاعت کی طرف جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ نصیحت ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی سے قریب لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے ایک چھوٹی سی دنیا جو ہے جس میں تمام چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، مگر اس کی زندگی کتنی تھوڑی سی ہے، اللہ ہی ساری چیزیں جو ہیں تھوڑی سی زندگی کے لیے نہیں خلق کر سکتا، بلکہ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے یہ چیزیں راستے کے اسباب فراہم کرنے کے لیے خلق کیا ہے کہ ہمارا راستہ دور تک آخرت تک ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا سے اتنا لیا جائے کہ ہم دنیا سے جلدی سے کوچ کر کے اپنی آخرت کی منزل تک چلے جائیں، اور اس کے لیے ضرورت ہے کتاب خدا کو سامنے رکھیں، اسی کی سنیں، اسی سے بولیں، اسی سے بات کریں، تو یقینی معنوں میں انسان اپنی اصل اور حقیقی زندگی کو پانے لگے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو نہج البلاغہ کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔